سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب آپ کا. سہیل وڑائچ صاحب، سیاسی لحاظ سے آج کافی زیادہ خبریں، بڑی اہمیت کی حامل خبریں سامنے آئیں. بڑا بزی ڈے رہا اس حوالے سے. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری، پھر مریم نواز کی پریس کانفرنس. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ شہباز شریف کی آج ہونے والی گرفتاری، پھر اے پی سی میں ہونے والے فیصلے، پھر نواز شریف کی ایک جو گھن گھرش تھی اپنی اے پی سی میں ہونے والی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، نون لیگ آج بھی اسے نیب نیازی گٹھ جوڑ قرار دے رہی ہے. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کو اسے جوڑا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے آنے والے جو الیکشنز ہیں. سہیل وڑائچ صاحب، آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اے پی سی کے فیصلے، پھر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اور اے پی سی کا مستقبل. دیکھیں، آج جو شہباز شریف کا مفاہمانہ بیانیہ تھا وہ اپنا دم توڑ گیا ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی. اور آج جو نواز شریف اور مریم نواز کا جو مزاحمتی بیانیہ تھا وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا، کیونکہ مفاہمتی بیانیے نے کام نہیں دکھایا. اور باوجود شہباز شریف کی خاموشی کے، ان کے مفاہمت کے بیانات کے، ان کی طرف سے تعاون کی پیشکشوں کے، بالآخر وہ گرفتار ہو گئے. اور اب دوبارہ سے جو پہلے سے مزاحمت کا بیانیہ تھا وہ دوبارہ سے اس کا چل چلا ہوا ہے. تو پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ مزاحمتی بیان کی وجہ سے مفاہمتی جو بیانیہ تھا اس کو نقصان ہوا، تو یہ غلط نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، یہ اندازہ پہلے سے ہو گیا تھا کہ اب شہباز شریف صاحب گرفتار ہونے والے ہیں، اور باوجود تمام تر ان کی کوششوں کے مفاہمتی بیانیہ جو ہے وہ چل نہیں سکا. کیونکہ مفاہمتی بیانیہ تبھی چلتا ہے جب دوسری طرف سے بھی کوئی مفاہمت کے لیے تیار ہو. چونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو اور چور ہیں، ان کے ساتھ مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے یک طرفہ مفاہمتی بیانیے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. لیکن ایک طرف سے مفاہمت کی بات ہو، دوسری طرف سے جواب تب آئے گا نا جب آپ بھی جو ہے نا دوسری طرف سے بھی مفاہمت کی بات ہوگی. اب نواز شریف بیٹھے لندن میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے نا اس کو اپنا رہے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ دن رات جو ہے اس پر تنقید کر رہے ہوں، اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ہماری لڑائی عمران خان کے خلاف نہیں ہے، ان کو لانے والوں کے خلاف ہے. تو پھر اس میں مفاہمتی بیانیے کی جگہ کہاں بچے گی؟ کہاں جو ہے نا وہ پھر اس کی جگہ باقی رہ جاتی ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب، آپ جگہ ہی نہیں دے رہے ہیں، مفاہمت کا موقع ہی نہیں بننے دے رہے ہیں آپ. میرا خیال ہے کہ اگر پورے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ آپ کی بات درست نہیں لگتی کہ میاں نواز شریف کے جانے کے بعد ایک لمبی خاموشی ہے جب سے وہ علاج کے لیے گئے ہیں. اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی مفاہمت کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وگرنہ وہ جاتے ہی بول سکتے تھے. وہ چہل قدمی جب سے انہوں نے شروع کی ہے، جب سے ان کی فیملی کی تصاویر آنی شروع ہوئی ہیں، اس وقت ہی بول پڑتے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے پورا وہ وقت دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو مفاہمت کی کمٹمنٹس کی گئی تھیں ان پر کس حد تک چلے گئے ہیں. لیکن جب دیکھا گیا کہ مفاہمت نہیں ہو رہی تو پھر وہ دوبارہ مزاحمت کی طرف آ گئے ہیں. اور خود تو انہوں نے کبھی اعتراف ہی نہیں کیا تھا کہ وہ مفاہمت کے قائل ہیں. تو اس لیے ان کے پاس وہ مزاحمت کا بیانیہ دوبارہ سے شروع کرنا ان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھا. تو اس مزاحمت کو آپ کس لیول تک، کس سطح تک جاتا دیکھ رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب؟ لانگ مارچ بھی ہونا ہے، تحریک بھی انہوں نے چلانی ہے، پھر استعفوں کا آپشن بھی جو ہے نا وہ اپوزیشن نے رکھا ہوا ہے. تو کس لیول تک آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پر آ سکتی ہے، استعفے دے سکتی ہے؟ جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ایک اپنایا ہوا ہے نواز شریف نے، مریم نواز صاحبہ نے، یہ کس حد تک جا سکتے ہیں اب اس ساری ایپیسوڈ کے بعد؟ شازیہ صاحبہ، دیکھیں، ویسے تو حالات کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں تو دیکھیں سینکڑوں لوگ بھی راستوں کو جام کر سکتے ہیں. ہزاروں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لاکھوں آ جائیں تو وہ تو ان کو تو سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں چند سو لوگوں نے دھرنا دیا اسلام آباد میں، تو اسلام آباد کی لائف کرپل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تو سوال تو یہ ہے کہ کیا اپوزیشن اس حد تک جائے گی؟ میری ذاتی رائے میں تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. اس کی بجائے مفاہمت کا راستہ، لیجسلیشن کا راستہ، پارلیمان کا راستہ وہ اپنانا چاہیے. کیونکہ جب مزاحمت ہوتی ہے، جب جلسے جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، تو ملک کی جو ترقی ہے وہ رک جاتی ہے. پھر ہر طرف محاذ آرائی، کشیدگی کی صورتحال ہوتی ہے. اور جب بھی کشیدگی کی صورتحال
لو، یہ ہو نہیں سکتا. پھر الیکشن کی طرف جائیں گے یا حکومت کے چینج کی طرف جائیں گے، جو کہ مناسب طریقہ نہیں ہے. 5 سال حکومت کو ملنے چاہیے. لیکن اگر حکومت اسی طرح گرفتاریاں کرتی رہے گی، اسی طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگاتی رہے گی، تو پھر اپوزیشن کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں رہے گا. وہ پھر لڑنے پہ آمادہ ہوں گے. بالکل صحیح. تو گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات پر اس ساری صورتحال کا، اس ساری سچویشن کا آپ کو لگ رہا ہے کوئی اثر ہوئے گا؟ دیکھیں، گلگت بلتستان میں اس حد تک تو اثر ہو سکتا ہے کہ نون کا ووٹر زیادہ جو ہے متحرک ہو جائے. لیکن دور دراز کا علاقہ ہے، اور عام طور پر اس طرح کے علاقے میں جو وفاقی حکومت ہوتی ہے، لوگ عام طور پر اس کو مطابق ووٹ دیتے ہیں تاکہ ان سے زیادہ مراحت مل سکیں وفاقی حکومت سے. تو اس لیے کوئی بہت حیران کن ریزلٹس متوقع نہیں ہے گلگت بلتستان سے. تو سہیل وڑائچ صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، اور تحریک انصاف میں بھی بڑا یہ کانفیڈنس آپ کہہ لیں ان میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں، سیاسی تاریخ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، بھٹو صاحب کا بھی اگر متبادل ہو سکتا ہے، نواز شریف صاحب کا بھی کوئی متبادل ہو سکتا ہے، تو کیا عمران خان صاحب کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا؟ پی ٹی آئی کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، وہ تو آپ نے خود ہی تاریخ بیان کر دی. دیکھیں، جس دن عمران خان صاحب ادھر ادھر ہٹیں گے، آخر کوئی بھی ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ناگزیر ہو. تو جب ہٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کئی پی ٹی آئی کے اندر سے دعوے دار بن کے اٹھ جائیں گے. ان کے جو قریب ترین دوست ہیں وہی کہیں گے کہ جناب ہمیں موقع دیں، ہم اس سے بہتر کارکردگی دکھائیں گے. ناگزیر تو قوموں کی زندگی میں یہ سارے قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، کیونکہ بالآخر ہر ناگزیر نے بھی گزر جانا ہوتا ہے. بالکل صحیح. سہیل وڑائچ صاحب، یقیناً شہباز شریف صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں ہے. 1977 سے لے کر اب تک یہ اگر ان کی سیاست دیکھیں تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ اس کو کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات اتار چڑھاؤ آتا رہے کہ، لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ پارٹی نہیں رہی ہے. لیکن اگر صرف ایک اس پارٹی میں تضاد ہے، وہ صرف ایک شخصیت کا تضاد ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہمیشہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے. پوری پارٹی کو اگر اس میں گردانا جائے تو میرے خیال میں شاید یہ زیادتی ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف نواز شریف صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں ہوں تو اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے، جب یہ لوگ اقتدار سے باہر ہوں تو پھر سب کچھ غلط ہے، سب کچھ برا ہے، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو؟ دیکھیں شازیہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ نواز شریف ہی مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، اور ان کے ہی کہنے پہ ووٹ پڑتا ہے. بالکل. اب نواز شریف کی جو پارٹی ہے یہ بالکل پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، بزنس مین، مڈل کلاس ہے، جو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑتی. اور خاص کر یہ پنجاب کا رائٹ ونگ ہے، اور پنجاب کا رائٹ ونگ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ اتحادی رہا ہے. لیکن نواز شریف اپنے تجربات کی وجہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں. پہلے وہ بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ہی انہیں لے کے آئی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ ووٹ بینک، جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں تب بھی انہیں ووٹ پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ووٹر ان کی بات سنتا ہے.